بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کل کے بعد کے زمانے میں یعنی متاخرین کے دور میں امام ابو حنیفہ کے سیاسی کردار پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور اس پر کافی کچھ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا سیاسی کردار ایسا تھا ویسا تھا، انہوں نے یہ کچھ کیا، جابر حکمرانوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب نے اس بحث پر آس پاس کوئی 100 صفحے سے زیادہ انہوں نے یہ شامل کر لیا ہے اس کو۔ امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد پھر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کام کیا تھا اس پہ انہوں نے کافی چیزیں شامل کر دی، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اتنا حصہ جو ہے یہ والا بعد والا یہ اس پہ شامل ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ کتاب اتنی ہوتی، یعنی مختصر ہو جاتی کافی حد تک۔ تو یہ جب ذہن میں آئی تو اس حوالے سے میں نے مزید تلاش کیا کہ یہ اور اگر کسی صاحب نے اس حوالے سے لکھا ہے، تو پھر میں جب پیچھے گیا تو اس موضوع پہ ایک کتاب ہمیں ملی۔ یہ خلافت و ملوکیت آس پاس جو ہے اس پہ سنِ طباعت جو درج ہے میرے پاس وہ ہے جی آخری جو ہے 1992 کا، اور جو پہلی جو اشاعت ہے اس کا نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ کوئی 1980 کے آس پاس یہ پہلی دفعہ اشاعت پذیر ہوئی تھی، اور اس کا بڑا ہم شروع سے ہی چرچا سنتے رہے تھے، لیکن یہ کتاب میں نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی تھی اس وجہ سے کہ یہ کوئی مثبت اور تعمیری کتاب نہیں جس کے حوالے سے امت کے اکابر اور سابقہ ہمارے جو لوگ ہیں کام کر گئے تھے ان کے بارے میں کوئی مثبت رائے پیدا ہوتی ہو۔ تو منفی ایک اور تخریب کاری کی جو اس میں رائے ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پھر یہ 2022 کے آس پاس مجھے CSS کی کلاسز پڑھانے کا موقع ملا، تو وہاں یہ کتاب مجوزہ نصاب کے اندر شامل تھی، اور یہ ریکمینڈ کی گئی تھی کہ اس کتاب کو پڑھا جائے۔ تو پھر اس کو دیکھا بھی، اور پھر طلباء کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھایا بھی۔ تو اس دوران پھر جب اس کا تفصیلی مطالعہ کیا تو یہ ایک نقطہ جو ہے اس پہ بات کرنے کا تھا کہ اس پہ بات کیا جائے۔ تو یہ CSS میں یا سرکاری جو ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر کتاب کو ریکمینڈ کرنا، تجویز کرنا، یہ ایک اہم چیز ہے بہت ہی زیادہ۔ اس نقطے پہ ہم بات کر کے پھر آگے تھوڑا سا چلیں گے، اور امام ابو حنیفہ سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھائیں گے۔ یہ کتاب جو ہے ریکمینڈ کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ جو خیالات اس میں آئیں گے وہ طلباء کے ذہن پر بھی مرتسم ہو جائیں گے، اور وہ نقش قبول کریں گے اس کا۔ اور اس کا پھر ایک اور دیر پا اثر یہ ہوتا ہے کہ مصنف کی کتابیں، باقی جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھنا کو پھر دل کرتا ہے، اور ان کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ اچھا اس مصنف نے فلاں کتاب بھی لکھی ہے، فلاں بھی لکھی ہے، وہ بھی دیکھی جائے، وہ بھی پڑھی جائے۔ تو باقی کتابیں بھی پھر اس طریقے سے جو ادارہ ان کتابوں کو چھاپتا رہتا ہے ان کے مالی وسائل میں اس طریقے سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو بادشاہ اور جو لوگ ہوتے ہیں، امراء جو ہوتے ہیں، سلاطین، ان کا نوازنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پیسے دے دیں، بلکہ اس میں تو ایک اتہام ہوتا ہے، ایک تہمت ہوتی ہے کہ فلاں صاحب کو حکومت نے اتنے پیسے دے دیے، تو اس سے بچا جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو، جس کو بھی حکمرانوں نے پروموٹ کرنا ہو، اس کو ترقی دینی ہو، تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ اس کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اپنی مجالس کے اندر شامل کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور سرکاری اداروں میں ان کی کتب کا جو ہے نا تجویز کیا جاتا ہے۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں کہ جو اپنے ساتھ سیلفی بنوانے کے پیسے وصول کرتے ہیں، یعنی اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں، اور وہ کسی حد تک ان کا جو ہے نا وہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بندہ یہ تصویر کھنچا رہا ہے یہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں کھنچوا رہا، بلکہ اس نے پوری زندگی اس تصویر کو اس نے استعمال کرنا ہے، اور وہ پوری زندگی اس کو بتاتا رہتا ہے جی میری صدر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، اور ملک کی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور پھر پوری زندگی اس سے جو ہے وہ پیسے اس نے کمانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مودودی صاحب کی جو کتب ہیں ان کو تجویز کیا گیا۔ میں نے بہت سارے بیوروکریٹس کو دیکھا ہے کہ وہ جب سروس میں گئے ہیں تو پھر بھی ان کی کتابیں پڑھتے رہے، ان کا حوالہ دیتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں خریدتے ہیں، تو اس طریقے سے ادارے کے ساتھ ایک تعاون ہو جاتا ہے۔ اب یہ شکل جو ہے تھوڑی سی ملتی جلتی بات ہم نے تفصیل کے ساتھ اس وجہ سے کی کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ درپیش تھا، اور بظاہر کچھ لوگ ان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو بادشاہوں نے پروان چڑھایا، لیکن امام صاحب نے کسی بھی منصب کو، قضاء کا منصب تھا یا کوئی اور منصب تھا، انہوں نے ٹھکرا کر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ گورنمنٹ سے یا سرکار سے کسی قسم کی مراعات لینے کے خواہش مند نہیں،
بلکہ ان کا کام محض ایک علمی نوعیت کا کام تھا۔ انہوں نے یہ تدوین کر دی فقہ کی، اور قانون کے جو مسائل تھے بکھرے ہوئے جا بجا ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ ان کا ایک نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے اور اخلاص کے ساتھ کام کیا تھا۔ تو کسی بھی بادشاہ کی خوشامد کے لیے یا اس کی رضا جوئی کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس منصب کو ٹھکرا کے انہوں نے یہ بات کر دی۔ تو مودودی صاحب نے یہ جو تاثر جب میں نے دیکھا اس کتاب کا، تو میں نے کہا اس کو دیکھیں کہ کہیں اور بھی اس کا حوالہ کہیں ملتا ہوگا۔ چنانچہ جب میں پیچھے گیا تو پھر ہمیں ایک اور کتاب اس حوالے سے ملتی ہے، اور بڑی ضخیم کتاب ہے یہ، جو ہے نا بہت کئی سو صفحات پر مشتمل ہے، سید مناظر احسن گیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لکھی ہے جی حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، اور یہ آس پاس 550 صفحات 520 صفحات پر یہ مشتمل ہے یہ کتاب۔ اور ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ میری 25 سالہ محنت کا نچوڑ ہے۔ تو پھر اسی حوالے سے میں نے کچھ اور بھی ڈھونڈا، تو ایک مضمون ملا ہمیں جو جماعت اسلامی کے ترجمان رسالے میں چھپا ہے جون 1940 میں، اور اس کا بھی یہی جو ہے وہ مضمون تھا۔ یعنی سید مناظر احسن گیلانی نے پہلے مضمون لکھا، اس کے بعد کتاب لکھی، اور وہیں سے متاثر ہو کے مودودی صاحب نے وہ اپنی کتاب کے اندر خلافت و ملوکیت کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا۔ مودودی صاحب چونکہ خود کوئی مستند اور پختہ علم دین نہ تھے، وہ کچھ ان کی خام خیالیاں تھیں، ان کو وہ درست ثابت کرنے کے لیے یہاں وہاں سے مواد لیتے تھے، اور اس کو پھر ایک کتاب اور تالیف کی شکل دے دیا کرتے تھے، جس سے بظاہر وہ ایسا محسوس کرواتے کہ یہ ان کی اپنی تخلیق ہے۔ حالانکہ یہ مضمون بھی انہوں نے سید مناظر احسن گیلانی کی کتاب، اور اس کتاب سے پہلے وہ مضمون جو خود ان کے رسالے کے اندر چھپ چکا ہوا تھا، وہاں سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ چیز اس کے اندر شامل کی ہے۔ اب مودودی صاحب اس حوالے سے ایک اور جو غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے، وہ کہا ہی جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ جو قانون تشکیل دیا تھا، یہ اس وجہ سے اس کی شکل اور مرتب اور مدون کیا تھا تاکہ مطلق العنان حکمرانوں کو ان کی من مانیوں سے روکا جا سکے۔ حالانکہ اس قسم کی کوئی بھی بات فقہ حنفی کی تدوین میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی۔ تدوین قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور دوسرے نمبر پہ تدوین فقہ ہوئی تھی، اور تیسرے نمبر پہ تدوین حدیث ہوئی تھی۔ حالانکہ اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ تدوین حدیث پہلے ہوتی، لیکن تدوین فقہ پہلے ہوئی اور تدوین حدیث بعد میں ہوئی تھی۔ اس کی کچھ وجوہ ہیں، اس کو کسی وقت الگ سے ذکر کریں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی اور قانون کی جو تدوین کی تھی، وہ حکمرانوں کی نکیر پر نہیں تھی، بلکہ کتاب الخراج کے مقدمے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح لکھا ہے کہ اس جو سلاطین تھے ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک قانون اور آئین دیا جائے جس کے مطابق ہم چلیں، ایک پالیسی ہمیں واضح بنا کر دے دی جائے کہ اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنے معاملات حکومت کے چلا سکیں۔ یہ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ سلاطین کی اور علماء کی اس وقت انڈرسٹینڈنگ تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط تھا، اور ذہنی ہم آہنگی تھی، اور مل کر یہ ایک ہی سمت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ یعنی جہاں جو مفادات تھے اسلام کے یا ملک کے، اس پیج پر یہ دونوں اکٹھے تھے۔ تو یہ تاثر دینا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر گرفت کرنے کے لیے قانون کی جو ہے وہ کسی ایک جگہ بھی موجود نہیں۔ اگر اس کا کوئی حوالہ ہمیں موجود ہو، کوئی صاحب بتائے، تو ہم ان کے ممنون رہیں گے، شکر گزار رہیں گے کہ علمی حوالہ ہمیں عطا فرمائیں کہ امام ابو حنیفہ نے یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت۔ بلکہ ایک غلط فہمی کا ہمیشہ ازالہ اور بھی کر لینا چاہیے، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کی جو تدوین فرمائی ہے کی ہے، یہ اگرچہ اپنی ذات کے اندر ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن یہ اس کا یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے قوانین موجود ہی نہیں تھے، بلکہ بنیادی جو قوانین تھے قرآن اور حدیث کے، وہ تو حلال حرام کے سب کے لیے آگے ہوئے تھے، اور وہ بالکل اٹل تھے، اور ان میں اختلاف کی گنجائش بھی کم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو رائے قائم فرمائیں گے، استنباط کریں گے، تو اس سے تو اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور علماء نے کیا بھی ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ان میں تو بالکل اختلاف کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور حکمرانی کے حوالے سے بھی بے شمار اصول ایسے ہیں جو قرآن و حدیث نے بیان فرما دیے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یغل، کہ نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عوامی املاک میں اور
سرکاری اموال کے اندر جو ہے وہ ہیرا پھیری کریں اور اس کے اندر غبن کریں، کرپشن کریں، یہ ان کو زیب نہیں دیتا، یا اب یہ سب حکمرانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مسلمانوں پہ جو ہے نا ان کی اچھائی پر وہ حریص ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں مسلمانوں پہ۔ تو یہ ایک حکمران کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ایک حدیث نبوی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، یعنی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مسئول ہے، وہ ذمہ دار ہے ان چیزوں کا، وہ مطلق العنان نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن اور حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ آ گئی ہوئی تھی۔ امام ابو حنیفہ نے اس حوالے سے کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہیں کی، اور اس سے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے وہیں سے روشنی حاصل کی تھی، قرآن اور حدیث سے۔ امام ابو حنیفہ کا کام قرآن اور حدیث کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ جو چیزیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی، حالات نئے تھے، صورت مسائل کچھ نئے درپیش آئے، اور معاملات کی شکلیں نئی نئی جو ہے نا وہ رائج ہونے لگی، تو انہوں نے موضوعی لحاظ سے ان کو ابواب بندی کر کے ایک جگہ پہ انہوں نے اس کو جمع فرما دیا، اور اس حوالے سے جتنے قوانین تھے ان کو درجہ بدرجہ بیان فرمایا، کہ پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اس کے بعد علماء صحابہ کرام کی آراء ہیں، اور علماء کی آراء کو لے کے استنباط ہے، تقابلی جائزہ ہے، موازنہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ قانون کی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی۔ اب یہاں مودودی صاحب ایک اور غلط فہمی بھی پھیلاتے ہیں، ان کے پیروکار وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد مودودی صاحب جو ہیں وہ قانون پاکستان کی تشکیل کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے اور مصروف ہو گئے اس کے اندر، اور انہوں نے دوسری مصروفیات کو چھوڑ دیا۔ اس سے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ آئین پاکستان گویا مودودی صاحب کی کاوشوں کا ثمر ہے اور ان کا رہین منت ہے، حالانکہ اس قانون کے لیے کمیٹی ایک بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی میں مختلف علماء شامل تھے، اور انہوں نے بھی جو کام کیا تھا وہ قرارداد مقاصد کی شکل میں سامنے آیا تھا، اور باقی جو آئین تھا ان سب کی کاوشوں کو ملا کر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک قابل اطمینان تسلی بخش کوئی کام تھا، بلکہ وہ بھی ایک تشنہ اور بالکل ایک جزوی نوعیت کا کام تھا۔ اس میں صرف اصولاً تسلیم کیا گیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ہمارا ہر قانون کا ماخذ اور منبع ہوگا، لیکن عملاً یہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1935 کا دفعہ تعزیرات ہند جو ہے، تعزیرات ہند اس کا جو مجموعہ تھا وہ ہی آج تک اپنی شکل کے اندر رائج ہے اور اسی پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بھی یہ غلط فہمی کہ انہوں نے کوئی نئے سرے سے تشکیل دیا ہو، وہ بھی غلط ہے، اور اسی طریقے سے مودودی صاحب جو یہ کہتے ہیں جی قانون پاکستان کی تشکیل میں ان کا آتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ان دونوں کا اس حوالے سے ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک جیسی صورت بنتی ہے، ورنہ مودودی صاحب اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی شخصیتوں کا کوئی جوڑ نہیں، اور امام صاحب کی جو علمی کاوشیں ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ تو اب رہا یہ سوال کہ یہ جو کہا جاتا ہے، دعویٰ جو کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سیاسی ان کا جو کردار تھا وہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں جی بنو امیہ نے بھی اور بنو عباس نے بھی، دونوں نے، ان حضرات نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے خلاف رہے ہیں، اور تحریک کا جو ہے وہ ذریعہ رہے ہیں، اور بلکہ جو تحریک ان کے خلاف چلی ہے بنو عباس کے خلاف، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی ماہنامے میں بھی ایک جو ہے وہ مضمون چھپا ہے، اور ان صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے اسی کتاب کا، سید مناظر حسن گیلانی کی کتاب کا، اور اسی طریقے سے خلافت و ملوکیت کا بھی۔ اب سید مناظر حسن گیلانی کی کتاب کا تذکرہ تو چلو کسی حد تک بنتا ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں کس طریقے سے مودودی صاحب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک طرف آپ رد مودودیت پر دورہ کرواتے ہیں، کورس کرواتے ہیں، اور طلباء کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے ہی ترجمان ماہنامے میں ان کے کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک عجیب چیز ہمیں جو ہے وہ نظر آئی۔ تو سید مناظر احسن گیلانی نے سے جو دارالعلوم دیوبند کے اس ماہنامے میں جو کیے گئے ہیں، نقل کیے گئے ہیں، وہ بڑے عجیب پھر مسلمانوں میں یہ دلیل کے طور پہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو اندرونی مسلم معاشرے کا فساد تھا وہ بیرونی دشمنوں سے
زیادہ خطرناک تھا، اور ان سے لڑنا زیادہ افضل تھا بنسبت باہر کے کفار سے لڑنا۔ اب یہ بھی بالکل بے وزن بات ہے کہ قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ایک دوسرے کے معاملے میں وہ نرم دل ہیں اور خیر خواہ ہیں ایک دوسرے کے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں ایک غیر منطقی اور غیر عقلی اور جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت موجود نہیں، یہ امام ابو حنیفہ سے بہت بعید ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو، اور کسی بھی مسند کتاب کے اندر نہیں ملتی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے جو افکار ہیں اور جو ان کی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری فقہ کی کتب میں موجود ہیں، اور تاریخ کی یہ جو کتب ہیں یہ ساری کافی ان کے بعد ان کی تدوین وغیرہ ہوئی ہے، اور ان کا کوئی سند اور حوالہ بھی موجود نہیں جن میں ان کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک اور سوال پھر یہاں اٹھے گا کہ پھر کیا وجہ تھی کہ سید مناظر حسن گیلانی نے یا دوسرے حضرات نے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے اس کردار کو نمایاں کیا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، جو مودودی صاحب نے جو اپنی کتاب کے اندر اس کو لیا ہے، کہ انہوں نے ایک بھرتی کی چیزیں کتاب میں شامل کرنی تھی، اس کے بغیر کتاب ضخیم نہ ہو پاتی، یہ بالکل ایک کتابچہ سے رہ جاتا۔ اگر اس کے اندر سے موضوع سے غیر متعلقہ چیزوں کو نکال دیا جائے تو یہ بالکل ایک چھوٹی کتاب ہو جائے گی، اور جسے تاثر اچھا نہیں جاتا پھر وہ اس کو کیسے ایک تحقیقی شاہکار جو ہے نا وہ قرار دیا جائے گا۔ اور اگر یہ وہ کتابیں ہیں کہ اگر آج کل کوئی ایم فل اور پی ایچ ڈی کا سپروائزر ہو یونیورسٹیوں میں، تو وہ موضوع سے غیر متعلق ہونے کی وجہ سے ان کو پہلی جنبش کے اندر بیک جنبش قلم ان کو جو ہے وہ نکال کے باہر کر دے گا کہ ان کا موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں، آپ نے کیسے ان کو مقالے یا کتاب کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو یہ غیر متعلقہ چیزیں ہیں، اور کتاب کی ضخامت کو بڑھانے کے لیے۔ اور دوسرا جو اس سے بڑا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں حنفی لوگوں کی کثرت تھی، یعنی حنفی فقہ کے پیروکار ہیں لوگ زیادہ تر، تو بہت سارے معاملات کے اندر ان حضرات نے چونکہ چھیڑا تھا متنازع مسائل کو، متنازع معاملات کو، اور اس میں جو ہے اکابر امت پر جو پہلے لوگ تھے اور سلاطین تھے عمومی طور پہ، اور بالخصوص صحابہ کرام کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اور ان کو تنقید کی کسوٹی میں اور کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، اس پہ لوگوں کو ظاہر اعتراض تو ہونا تھا۔ تو ان کو دوسری طرف سے ان کے اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے، ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ کی اور قاضی ابو یوسف کی تعریف کی گئی، اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے جو پسندیدہ لوگ ہیں، اگر ان کی تھوڑی سی تعریف کر دی جائے اس کے بعد جو مرضی آپ جو ہے وہ کرتے رہیں، پھر آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، ایک سند حاصل ہو جاتی ہے کہ باقی لوگوں پہ جو مرضی تان کرتے رہیں۔ امام ابو حنیفہ کی تعریف کر دی، اب اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کو یا بڑے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں نشر چلا دیے، ان کی کارکردگی پر، ان کی جو قربانیاں تھیں اس پہ جو ہے نشر چلا دیے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کی تعریف ہو گئی، بس اس کو شوگر کوٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب جب یہ کتاب میں نے پڑھی سید مناظر حسن گیلانی کو میں نے بغور پڑھا اس دوران، تو کچھ اور چیزیں مجھ پر بھی واضح ہوئی ان کے اسلوب نگارش کے حوالے سے، اور ان کا جو انداز تحریر ہے اس کے بارے میں، تو اس پر انشاءاللہ کسی وقت پھر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ سید مناظر حسن گیلانی کا اسلوب نگارش کیا تھا۔